جب آپ بھاری قیمت نہیں دیتے ہیں تو کامیابی پرماننٹ نہیں ہوتی ہے. کیا آپ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے تھے؟ ناٹ ایٹ آل, نہیں. مائی لائف ہیو بین اے اسٹرگل آل دا ٹائم. لیکن میری موٹیویشن میری والدہ تھی. میرے والد کے بغیر جیسے مجھے پالا بچپن سے, میں ان کی طرف دیکھتا تھا اور مجھے موٹیویشن ملی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین, آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں کامیابی کی دنیا میں, جناب راشد سعید صاحب. ہم ان سے جانیں گے یوتھ کے متعلق کہ یہ کون سی ایسی سکلز سکھا رہے ہیں, یہ کون سی ایسی ادویات نوجوانوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جن کو فالو کرنے کے بعد جو نوجوان ہیں وہ بھی کامیابی کی دنیا میں داخل ہو سکتے ہیں. آپ کارپوریٹ ٹرینر ہیں, اس کے علاوہ آپ ملٹیپل پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں. ہم ان سے پہلا سوال یہی کریں گے, جناب آپ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ السلام علیکم نبی صاحب, بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا ایز اے گیسٹ. آج کل میں آئی ایم اے فل ٹائم پروفیشنل. آئی ایم ورکنگ ایز اے ہیڈ آف انٹرنیشنل بزنس, ایک گروپ آف کمپنیز ہے اس کے لیے, بٹ پیشن کو بھی ساتھ ساتھ فالو کر رہا ہوں, لائک گوئنگ ٹو دی ٹاکس اینڈ سیمینارز, ٹاکنگ ٹو یوتھس اینڈ انوالونگ ود دیم ٹو ٹیل دیم واٹ وی کین ڈو بیٹر طریقے سے, کیا کر سکتے ہیں اپنی آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے. کوئی بھی گول اچیو کرنا ہو, کسی بھی پوزیشن پر پہنچنا ہو, تو اس کے لیے کچھ ایسی ہیبٹس کو اپنانا ہوتا ہے, کچھ ایسی عادات جو ہیں انہیں زندگی کا لازمی حصہ بنانا ہوتا ہے اور انہیں فالو کرتے رہنا ہوتا ہے, تب انسان جا کر کامیاب ہو پاتا ہے. آپ میں ایسی کون سی خصوصیات ہیں یا خوبیاں ہیں جو آپ کی وجہ کامیابی ہیں؟ آئی تھنک صبر اور محنت, ٹھیک, دو خوبیاں. کوئی بھی پروفیشنل, کوئی بھی یوتھ والا, آج کا بھی پروفیشنل اس کو اپنا لے, وہ کامیاب ہوگا. اپنے ماضی کا مشاہدہ کر کے بتائیے کہ آپ کو کوئی بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو جب آپ کو لگا ہو کہ یار اس کے بعد کچھ نہیں بچا اور زندگی لگتا ہے کہ اندھیروں میں ہی گزرے گی, اور تب آپ نے اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹ کیا ہو؟ انفیکٹ میرے پاس کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں ہے کہ میں شیئر کروں. میں اگر کہوں میری لائف ایسے گزری ہے کہ یہ والے واقعات جو ہیں وہ پروفیشنل لائف میں آنے تک, جاب ملنے تک ڈیلی بیسس پہ ایسے لگتا تھا. لیکن میری موٹیویشن میری والدہ تھی, بیکاز انہوں نے میرے والد کے بغیر جیسے مجھے پالا بچپن سے, میں ان کی طرف دیکھتا تھا اور مجھے موٹیویشن ملی. ہماری گفتگو سے ایک سوال نکلا ہے کہ کیا کامیابی کے لیے ایک بھاری قیمت دینا لازمی ہے؟ کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی شخص نے بہت بھاری قیمت نہ دی ہو اور مناسب روٹین کی زندگی گزار رہا ہو اور ایک اچھی لائف گزار رہا ہو؟ بہت سارے لوگ ملیں گے ایسا کرنے والے جو مناسب اور تھوڑا سا ایفرٹ کر کے اچھی لائف گزاریں, لیکن میں سمجھتا ہوں جب آپ بھاری قیمت نہیں دیتے ہیں تو کامیابی پرماننٹ نہیں ہوتی ہے, اس کی بنیادیں مضبوط نہیں ہوتی ہیں. تو مضبوط بنیاد کی کامیابی کے لیے بھاری قیمت دینا ضروری ہے. آپ آج تک کے سفر کو ایک جملے یا ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو کیا کہیں؟ جہد مسلسل. ہاں, آپ پروفیشنل لائف کے آغاز سے ملٹی ٹاسکر ہیں یا کسی ایک میں کامیابی کے بعد دیگر پروجیکٹس میں ہاتھ ڈالا؟ In fact, I've been, for these 25 years, I've been in sales only and marketing. And in sales, internationally, آپ کو ملٹی ٹاسکنگ کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. Every first of every month is a new challenge for you. So I've been working on multitasking. بہترین. آپ کا پروفیشنل سفر کب اور کیسے آغاز ہوا؟ آج تک مکمل داستان مختصراً بیان کیجیے. میں نے 1996 میں I started my professional career as a medical representative. اور میں نے آج تک میرے 25 ایئرس کے ٹوٹل ایکسپیرینس میں 13 سال پاکستان مارکیٹ کو سرو کیا ہے, اینڈ ناؤ فار دا لاسٹ 14 ایئرس میں ایکسپورٹ کے لیے کنٹری کو اور کمپنیز کو سرو کر رہا ہوں. کیا آپ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے تھے؟ ناٹ ایٹ آل, نہیں. مائی لائف ہیو بین اے اسٹرگل آل دا ٹائم. مائی فادر ڈائڈ وین آئی واز 6 months of age, تو لائف کبھی بھی ایزی نہیں رہی ہے میرے لیے. آپ کی فائنینشیل مینجمنٹ یا فائنینشیل انٹیلیجنس کیسی ہے؟ دین نے ہمیں بتایا آپ فضول خرچی نہ کریں, کنجوسی نہ کریں, تو میں ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں. کوشش کرتے ہیں. الحمد للہ. بہترین. فیصلہ لینے میں آپ کیسے ہیں؟ جلد لیتے ہیں یا دیر سے؟ علاوہ ازیں اچھا فیصلہ لینے کے لیے کون سے عوامل کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ میں دیر سے فیصلہ لیتا ہوں,
نمبر 1. اور اچھا فیصلہ لینے کے لیے سب سے ایک چیز میں ضروری میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ دیکھ لیں کہ اس فیصلے کے لینے کے بعد آپ کے لانگ ٹرم اس کا امپیکٹ کیا آئے گا. جو فیصلہ مجھے لانگ ٹرم پہ امپیکٹ دیتا ہے, لانگ ٹرم فائدہ دیتا نظر آتا ہے, میں وہ فیصلے آپٹ کرتا ہوں. آپ اب تک کتنے لیڈرز بنا چکے ہیں؟ لوکل مارکیٹ کے لیے, انٹرنیشنل کے لیے الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ ایز اے ٹیم ممبر کام کیا, ایز اے جونیئر کام کیا. ماشاءاللہ آج وہ بہت اچھی پوزیشنز پہ ہیں. مینی پیپل. چونکہ ملٹیپل پروجیکٹس پر کام کرتے ہیں, اس سب کے تناظر میں وقت کی تقسیم کیسے کرتے ہیں؟ 9 to 5 جاب پہ گزر جاتا ہے, اینڈ دین دی ریمیننگ ٹائم جو بچتا ہے اس میں آئی گیو میں نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے, اپنے پیشن کے لیے اور فیملی کے لیے. اس طرح میں کرتا ہوں اس کو. آپ کی زندگی میں کتب بینی کتنی مفید ثابت ہوئی ہے, اور اپنی پسندیدہ چند کتابوں کے نام بتائیے. ابھی ریسنٹلی ایگو از دی اینمی ایک چیز ہے, ایکیگائی ایک کتاب میں نے بھی پڑھی ہے, اینڈ میری پسندیدہ بکس میں سے اور بہت ساری کتابیں ہیں. انفیکٹ کتاب پڑھنا از لائک ریڈرز آر لیڈرس, سو دیٹس اٹ. اپنی پسندیدہ کتابیں مزید بتا سکتے ہیں؟ سیل لائک کریزی میں ابھی آج کل پڑھ رہا ہوں. اس کے علاوہ میرے استاد ہیں کیسر عباس, ان کی شاباش تم کر سکتے ہو, ٹک ٹک ڈالر, یہ بکس جو ہیں وہ انہوں نے مجھے سیلف ڈیولپمنٹ کی کوئی بھی کتاب ہو میں پڑھوں تو اٹ موٹیویٹس می. سو اٹس اے لانگ لسٹ. صحیح. پرسنلی یا پروفیشنلی آپ کا رول ماڈل کون ہے, کس سے انسپائر ہیں؟ پرسنلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ پروفیشنلی دیر آر مینی پیپل لائک جو جن نے میرے ساتھ ایز اے سینئر ایک استاد کے طور پہ کام کیا. میں کسی ایک کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ لائف کی ڈفرینٹ اسٹیجز پہ مجھے ڈفرینٹ لوگوں نے گائیڈ کیا ہے, موٹیویٹ کیا ہے. تو پروفیشنلی ایک لمبی لسٹ ہے. آپ کی کامیابی کے پیچھے کون سے لوگ ہیں؟ ہر ایک وہ شخص جس نے مجھے حوصلہ ہارنا نہیں سکھایا, اس نے بتایا کہ حوصلہ نہیں ہارنا ہے, جس نے ہمت دلائی, جس نے مجھے کچھ بھی سکھایا, وہ میری کامیابی کا حصہ. سوشل ورک کرتے ہیں کتنا؟ سوشل ورک ایز سچ میں کوئی سوشل ورکر نہیں ہوں, بٹ میں جو اپنے پیشن کو جب فالو کر رہا ہوتا ہوں تو ڈفرینٹ جگہوں پہ جب مجھے ایز اے اسپیکر بلایا جاتا ہے, آئی ڈونٹ چارج اینی تھنگ. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ڈو لائک گیونگ بیک ٹو سوسائٹی. تو جو عمر کی میں بھر پایا وہ سامنے لائے دیتے ہیں. تو آئی ڈونٹ چارج اینی تھنگ اینڈ آئی ڈیلیور فری. سو دیٹس واٹ دی سوشل ورک آئی ایم ڈوئنگ. پچھلی گفتگو میں ایک سوال جو میرے ذہن میں آیا تھا وہ دوبارہ آ گیا ہے. پلیز. وہ یہ ہے کہ آپ سفر کرتے ہیں, تقریباً آپ نے 25 کنٹریز بتائیے گا آپ کا یہ سفر کرنے کا جو ایکسپیرینس ہے یہ کیسا رہا, اور سفر سے ایک انسان کیسے سیکھ سکتا ہے؟ سفر سے بڑا استاد کوئی نہیں ہوتا. دین میں بھی اس والے سے حکم ہے کہ سفر کرو. دیکھیں سفر اتنی قیمتی چیز ہے جس میں آپ کی نماز قصر کر دی گئی ہے, اور سفر سے بڑا استاد میں آپ کو بتاؤں کوئی نہیں ہو سکتا. اور اللہ نے اس میں ایز اے مسلم شیئر کروں, اور میں اس کو ایکسپیرینس کر چکا ہوں بہت ساری جگہوں پہ, اللہ نے سفر میں برکت رکھی ہے. اور میں کسی جگہ 2 میٹنگز کسی کنٹری میں پلان کر کے چلتا ہوں لاہور سے, اور آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے 3-4 میٹنگز جو ہیں وہ علیحدہ سے اور پلان کرا کے مجھے کرا دی. سو سفر میں برکت ہوتی ہے, میرا یہ ایکسپیرینس ہے. نئے پروفیشنلز کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ صبر سے کام لیں, ہمت نہیں ہاریں, اور محنت کرتے رہیں, اور کبھی بھی شارٹ کٹس نہ ڈھونڈیں. تو انشاءاللہ دل بھی سکسیزفل. آپ نے شارٹ کٹ کی بات کی, اسمارٹ ورک اور شارٹ ورک میں یا شارٹ کٹ میں کیا فرق ہے؟ اسمارٹ ورکنگ آپ انٹیلیجنٹ طریقے سے کرتے ہیں, اور شارٹ کٹس میں یہ ہے کہ جو آپ کا حق نہیں بھی بنتا ہے آپ اس کو بھی ریسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے شارٹ کٹس کو اوائڈ کرنا چاہیے, اور اسمارٹ ورک کو اڈاپٹ کر کے بندہ ٹائم بھی سیو کر سکتا ہے اور اپنے گولز اچیو کر سکتا ہے. علم کی دنیا کے سیگمنٹ کامیابی کی دنیا میں وقت دینے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ راشد سعید صاحب نے کس قدر پیاری باتیں کی, اور اپنی زندگی کا جو تجربہ تھا کئی سالوں کا محدود الفاظ میں محدود منٹس میں آپ تک پہنچا دیا. آپ اگر ان باتوں کو فالو کریں اور زندگی کا حصہ بنا لیں تو یقیناً آپ بھی کامیابی کی دنیا میں داخل ہو سکتے ہیں. فی الحال نوید اسلم علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.